الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو یہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے جو ماہنامہ رسالہ آتا ہے 60 روپے اس کا دیا، جو صاحب لینا چاہیں گے۔ حاضرین کرام، ماشاءاللہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ دونوں خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے، جب امام خطبہ دیتا ہے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، وہ وقفہ جو ہے اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے اللہ وہ دعا رد نہیں فرماتا۔ یہ ہر جمعے کے لیے ہے۔ آج تو پھر رمضان کا جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ آج اس رب ذوالجلال سے جو مانگا جائے گا اللہ اپنے فضل کے صدقے عطا فرما دے گا۔ حاضرین کرام، اس سال رمضان المبارک میں 5 جمعے آئے۔ یہ کئی سالوں کے بعد
ایسی سعادت عطا ہوتی ہے کہ 5 جمعے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں 5 جمعے عطا فرمائے. پہلے 2 جمعے میں نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. پھر تیسرا جمعہ عظمت والدین کے حوالے سے. پچھلا جمعہ چوتھا جمعہ جو تھا عظمت قرآن و عظمت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. اور آج رمضان المبارک میں جو کفر اسلام کی پہلی ٹکر ہوئی، جب کفر اسلام کے سامنے کھل کر آیا، وہ مارکا 17 رمضان المبارک کا تھا جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. اسی ضمن میں میں نے اللہ کے پاک کلام سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ جتنی اللہ نے توفیق دی اس ضمن میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کائنات کی تخلیق کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں اس تخلیق کی یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کائنات میں جس جس چیز کو پیدا فرمایا، اصول یہ ہے کہ جو ادنا ہے نا ادنا، وہ اعلیٰ پہ قربان ہو جاتی ہے. چھوٹی چیز بڑی پہ قربان، ادنا اعلیٰ پہ قربان. میں مثال دیتا ہوں. جیسے ایک دانہ ہوتا ہے گندم کا، وہ قربان ہو جاتا ہے، وہ زمین میں چلا جاتا ہے، اس کا پودا بنتا ہے. یعنی دانہ پودے پہ قربان ہو گیا، جمادات نباتات پہ قربان ہو گئی. پھر جب وہ پودا بنتا ہے بڑا خوبصورت سرسبز و شاداب، گندم کا ہو مکئی کا ہو جس کا بھی ہو، جب وہ بنتا ہے پھر اس کو کاٹا جاتا ہے. اس کو جب کاٹا جاتا ہے گندم کا دانہ انسان کھاتا ہے، اور جو اس کے پتے ہوتے ہیں جو گھاس کی صورت میں، وہ جانور کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں. جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان. اب یاد رکھیے جو بھی ادنا ہوگی نا وہ اعلیٰ پہ قربان ہو جائے. جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان. اب حیوانات کس پہ قربان؟ ہم روزانہ بکرا بھی کھاتے ہیں، مرغی بھی کھاتے ہیں، گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں. جب باری آئی انسان کی، حیوانات کو انسان پہ قربان. اب یاد رکھیے میری اس بات کو، ادنا اعلیٰ پہ قربان، جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان. ذرا رب سے پوچھیں تو صحیح، یا اللہ کہ ہماری جان کی قیمت کتنی ہے؟ ہماری جان کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تیری جان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر وضو فرض ہے، اگر تجھے یہ خوف ہے کہ وضو کرنے سے تیرے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں گے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو وضو نہ کر، اپنی جان بچا. جو میری بات غور سے نہیں سن رہے، بعد میں وہ احساس ان کو ہوگا کہ کیوں نہیں سنی پہلی بات، کیونکہ بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آئی. جن کو نیند آ رہی ہے وہ جا کے وضو کر لیں. تو اگر وضو کوئی نہیں کرتا، اگر آپ کے آس پاس کسی کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں، اس کے کان میں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آخری جمعہ اگر سونا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ جان کی قیمت کتنی ہے؟ اگر تیری جان جاتی ہے تو وضو معاف، جبکہ قرآن کا حکم ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قرآن کا حکم ہے وضو کر، لیکن اگر تیری جان جاتی ہے چھوڑ وضو، تیمم کر. نماز کی بات آ گئی، مولا جان کو خطرہ ہے، نماز بڑا اہم رکن ہے، سب سے پہلا رکن ہے کلمے کے بعد نماز. فرمایا جان جاتی ہے جان بچا، نماز جاتی ہے تو جانے دے قضا کر لے.
انسان کی جان کی قیمت ہے. یا اللہ روزے کی اہمیت، فرمایا روزہ فرض ہے، روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. یا اللہ جان جاتی ہو، فرمایا چھوڑ روزہ، جان بچا بعد میں رکھ لے، جان بچا بعد میں رکھ لینا. یا اللہ نماز مؤخر، روزہ مؤخر، وضو چھوڑ دیا، حج کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بڑا اہم رکن ہے، اگر تجھے استطاعت ہے تو حج کر، ہاں اگر تیری جان جاتی ہے تو نہ جا. یا اللہ پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا کوئی وکیل بنا لے، اس کو بھیج دے، جب وہ جائے گا تیرا حج بھی ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے گا. جس پیرائے سے بھی دیکھیں اللہ نے ہماری جان کو اہمیت دی. اگر جان جاتی ہو، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، خنزیر حرام ہے، لیکن جان جاتی ہو تو اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ تیری جان بچ سکے، وہ بھی معاف کر دیا. اب غور کیجئے، جمادات قربان نباتات پر، نباتات قربان حیوانات پر، حیوانات قربان انسان پر. نماز، روزہ، حج، زکات، سب کچھ اللہ نے فرمایا وضو مؤخر کر، نماز مؤخر کر. جب نماز کی باری آئے تیری جان جاتی ہو تو جان بچا، روزے کی باری آئے تیری جان جاتی ہو اپنی جان بچا، وضو کی باری آئے جان جاتی ہو اپنی جان بچا. یا اللہ کوئی ایسا مرحلہ بھی ہے جہاں جان جائے تو پرواہ نہ کی جائے؟ فرمایا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، وضو ہو، اگر جان جاتی ہو تو ان چیزوں کو قربان کر دے، اپنی جان بچا لے. لیکن یاد رکھنا جب میرے یار کی باری آئے تو اس وقت جان بچانا فرض نہیں، جان لٹانا فرض. بات سمجھ آ گئی آپ؟ وہاں جان بچانا فرض نہیں، جان لٹانا فرض ہے. سب کچھ تجھ پہ قربان، سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کچھ تجھ پہ قربان. نباتات، جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان. نماز مؤخر کر، روزہ مؤخر کر، سب کچھ مؤخر کر، اپنی جان بچا. پر رب فرماتا ہے جب میرے یار کی باری آئے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. رب نے فرمایا جان نہ بچانا جب میرے یار کی باری آئے. بلکہ اللہ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں، ماشاءاللہ بڑے پرانے مہربان ملک محمد ایاد صاحب، ملک ریانہ والے، جتنے احباب آج تشریف لائے. کل میں سوچ رہا تھا اس گرمی کے بارے میں کہ کل تو وہی آئے گا جو جنتی ہوگا، تو لیکن اللہ نے جنتیوں کے لیے ماحول بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے. اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں رکھتے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو آخرت پہ اور اللہ پر ایمان رکھے
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی چاہے ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، اللہ فرماتا ہے چاہے ان کا باپ ہو چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے اس کا باپ ہو چاہے اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ وہ لوگ کون لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے، چاہے ان کا باپ بھی ہو چاہے ان کا بیٹا ہو، او اخوانہم، چاہے ان کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس دن پہ ایمان لائے۔ اب رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا، چاہے اس کا باپ ہو چاہے اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو۔ اللہ نے فرمایا رکھے بھی کیسے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں پہ نقش کر دیا، اللہ نے ایمان ان کے دلوں پہ نقش کر دیا۔ جب وہ دشمن کے مقابلہ میں جائیں اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ فرماتا ہے میں اپنی طرف سے ان کو ایک روح اور عطا کر دیتا ہوں۔ جب وہ دشمن کے مقابلہ میں جائیں پھر اللہ روح سے ان کی مدد کرتا ہے، یعنی ڈبل روح ہو جاتی ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب وہ ایسا کام سر انجام دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پھر اللہ ان کو باغوں میں لے جاتا ہے جس کے نیچے نہریں ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی وہ اللہ پہ راضی۔ اور وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کی جماعت ہے۔ کون سی اللہ کی جماعت ہے؟ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی جماعت کامیابی حاصل کرنے والی۔ اب وہ جماعت کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، چاہے تیرا باپ ہو تیرا بیٹا ہو تیرا رشتہ دار ہو تیرا بھائی ہو۔ یہ منظر دیکھ میرے نبی کے غلاموں کی زندگی پر رشتہ داریاں چھوڑ دیں۔ تاجدار صداقت صدیق اکبر نے ہجرت کی راہ بوڑھا باپ بھی چھوڑ دیا، اپنے بچے بھی چھوڑ دیے، آقا کا ساتھ نہ چھوڑا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، رب نے فرمایا تیری جان جائے پر میرے یار کی آن نہ جائے، جان جائے میرے یار کی آن نہ جائے۔ اب دیکھیں آپ، نبی علیہ السلام کے 3 صحابی یا 5 صحابی اہل مکہ نے حضور علیہ السلام سے مدینہ میں آ کے کہا، منافقین نے، کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو وہاں مکہ میں کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیں واضح و نصیحت کرے، اسلام کے بارے میں آگاہی دے، تبلیغ کرے، کچھ صحابہ کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں۔ دھوکے کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا، آقا علیہ السلام نے ان کی اس خواہش کو قبول کیا، اسلام کی خاطر چند صحابہ حضرت عاصم، حضرت خبیب اور دیگر صحابہ کو ساتھ بھیجا۔ ان کافروں نے ان کے ساتھ راستے میں بدعہدی کی اور ان کو شہید کیا، جن میں سے حضرت عاصم تھے ان کو شہید کیا، اور ایک کافر نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں عاصم کا سر کاٹ کے اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیوں گا۔ جس وقت حضرت عاصم کو شہید کیا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ کو زخم لگے، آپ زمین پہ گر رہے تھے، تو اس کافر نے للکار کے کہا کہ اب میں تیری کھوپڑی میں شراب پیوں گا، تو اس وقت عاصم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ سر تیرے یار کی خاطر جا رہا ہے، مولا اس میں ہر وقت تصور تیرے محبوب کا رہتا ہے، یا اللہ یہ وہ سینہ ہے جس میں تیرے محبوب کی محبت ہے، مولا عزت تو نے کرنی ہے، حفاظت تو نے کرنی ہے۔ عاصم زمین پہ گر گئے، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ کوئی کافر عاصم کے قریب نہ جائے۔ مکھیاں ارد گرد گھومنے لگیں، کوئی کافر قریب آتا وہ مکھیاں اس کو کاٹتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ چھپ جائیں، رات کو مکھیاں بھاگ جائیں گی، تو جب وہ رات آئی تو اللہ نے اس قدر طوفانی بارش عطا کی کہ حضرت عاصم کی میت کو اس بارش کا پانی بہا کے لے گیا، سر بھی بچ گیا، جسم بھی بچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خبیب کو مدینہ طیبہ مکہ شریف لے کر گئے کفار، کیونکہ حضرت خبیب کے جو والد تھے وہ کافروں کے ساتھ تھے، وہ بڑا مضبوط تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا خبیب ہے، مجھے مہلت دو، میں اپنے بیٹے کو مناؤں۔ ایک کمرے میں بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا کہ جب تک کھانا پینا نہیں ملے گا یہ نبی کا دامن چھوڑ دے گا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی اور جے محمد عربی ڈٹھا تے رج گیا دوئیں جان۔ میرے نبی کا غلام خبیب کمرے میں بند تھا، روٹی پانی بند کر دیا۔ باپ نے جا کے دیکھا 15 دنوں کے بعد منظر کیا تھا؟ کھانا پینا باہر سے گیا کوئی نہیں، دروازہ باہر سے بند مکفل تھا۔ اس کے باوجود اپنے بیٹے خبیب کو دیکھا، اعلیٰ کھانے ان کے آگے پڑے تھے، اعلیٰ مشروبات ان کے آگے پڑے تھے۔ باپ نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کچھ دیا نہیں، ہم نے تیرے پاس کچھ پہنچایا نہیں، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ کی بارگاہ سے آیا، کھایا تو یہ بھی نہیں، اس لیے میں آقا کا ذکر کرنے والا ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کملی والے کا درود پڑھ لیا کرتا ہوں۔ کھانا کھاتا بھی نہیں، پڑا بھی آگے۔ پوچھا اے خبیب اس کی وجہ کیا؟ تو کھاتا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں، کرتا کیا ہے؟ خبیب نے کہا ہاں ذکر صلی اللہ میں تھے بوئے، میں بیمار ہاں دوا میں تھے بوئے، بہشتاں دی مینو ضرورت نہ کوئی، مدینے دی مٹھڑی ہوا میں تھے بوئے۔ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، میں آقا کا ذکر کرنے والا، نبی کا سلام پڑھنے والا۔ اب باپ نے کہا لٹکاؤ اس کو سولی پر۔ وہ کہنے لگا جان تو جائے گی پر نبی کا دیا ایمان نہیں جائے گا، یہ کر کے بھی دیکھ لو۔ خبیب کو سولی کے پاس لائے، پوچھا خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ آپ نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، 2 رکعت نفل پڑھن دو۔ اجازت مل گئی، 2 رکعتیں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد مکمل کی نا، انہوں نے کہا کوئی اور خواہش؟ خبیب نے کہا کہ اگر ذہن میں یہ بات نہ ہوتی کہ تم سوچو کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے تو میں 2 اور پڑھ لیتا۔ باپ نے کہا اچھا یہ بتا کہ اگر تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیرے بدلے تیرے نبی کو سزا دی جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ خبیب نے کہا تو میرے نبی کے جسم کی بات کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے نبی کے ایک بال کے بدلے اپنے جیسی کروڑوں جانیں بھی قربان کر سکتا ہوں۔
میں اپنی جان قربان کروں گا پر مدینے والے کی آن نہیں جانے دوں گا، آقا کی عظمت کا دفاع کروں گا۔ انہوں نے کہا چل پھر ٹھیک، اور کوئی خواہش بتا۔ خبیب نے کہا اتنی مہربانی کرنا جب مجھے سولی پہ لٹکایا جائے اور میرا منہ مدینے وال کر دینا، میرا چہرہ مدینے کی طرف رکھنا تاکہ اللہ کے محبوب کو میری خبر بھی پہنچے، میں سلام بھی پڑھ لوں۔ مولانا زکریا سہارنپوری تبلیغی نصاب میں لکھنے والے، انہوں نے لکھا کہ خبیب نے میرے نبی کی بارگاہ میں مکے کھڑے ہو کر پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا مدینے میں بیٹھے تھے، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اور میرا خبیب مکے میں شہید ہو گیا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور پھر میں کیوں نہ کہوں نبی مدینے میں تھے، خبریں مکے کی رکھتے تھے۔ میرا اسی لیے یہی عقیدہ ہے، پوری آل سنت کا عقیدہ، کہ میں جتھے بھی ٹر جا سرکار، سب کو یاد مل کے پڑھ لیں، سرکار نظر رکھ دے۔ خبیب نے کہا میرا منہ مدینے کی طرف کرنا، میرا منہ مدینے کی طرف ہو۔ رو کے میرے نبی کو سلام پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پاک پروردگار اپنے یار تک میرا پیغام پہنچانا، اتنی مہربانی کرنا، مردی واری میں یار نہیں تکیا، تے اے افسوس ودیرا شالا یاری کدی ہن آ کے تے پاوے قبر سے پھر۔ اتنی مہربانی کرنا مولا، اپنے یار تک میرا پیغام پہنچا دینا، اپنے محبوب تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ رب نے پہنچا دیا۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ کون لوگ تھے؟ جن کے دلوں پر ایمان نقش تھا، جن کے دلوں پر ایمان نقش تھا، جان کی پرواہ نہ کی۔ بلال نے جان کی پرواہ نہ کی۔ حضرت سمیہ عورت تھی، جان کی پرواہ نہ کی۔ ان کے بیٹوں کو چوک میں مار پڑ رہی ہے، کفار مار رہے تھے، سمیہ دوڑ کے آئیں۔ ماں کے سامنے بیٹے کو مارتا ہو تو ماں برداشت نہیں کرتی، ماں پوچھتی ہے او میرے بیٹوں کا قصور کیا ہے، اور کیوں مارتے ہو میرے بیٹوں کو، ان کا جرم کیا ہے؟ مارنے والوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب ماں نے یہ بات سنی فرمایا پھر رج کے کٹو انہیں، جتنا مرضی مارو۔ کہا بچوں کو مار پڑوا رہی ہے، کہنے لگی نبی کی خاطر ایک بچہ تو کیا کروڑوں اولادیں بھی قربان کر کے رکھا۔ نبی کی ناموس کی بات آئے، میرے نبی کی عظمت کی بات آئے۔ اب وہ ماں تھی، مار پڑی، میرے نبی علیہ السلام اس چوک میں آئے، میرے آقا چوک میں آئے، غلاموں کا عاشقانہ منظر دیکھا، مارے کھاتے رہے پر حق حق کی صدا لبوں پہ رہی۔ میرے نبی نے منظر دیکھا، جب دیکھا سمیہ بھی دیکھ رہی تھی، اتنے حوصلے والی خاتون کہ بچوں کو مارتے ہوئے کفار کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پاک پروردگار میری یہ قربانی قبول کرنا۔ آقا نے فرمایا اے آل یاسر، اے عمار کی ماں، اے عمار کے بھائیوں،
آج تم نے کمال کر دیا، میری عزت کی خاطر لڑے، میری عزت کی خاطر نکلے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں بدلا اس نے کیتا تسی روز قیامت پانا، جب تک تسی نہ جنت جا سو کہ میں نہیں جنت جا۔ اور میں جب تک تمہاری بخشش نہ کروا لوں جنت نہیں جاؤں گا، وعدہ کرتا۔ حاضرین کرام دیکھیے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت، عشق، اسی لیے تو انہوں نے کفار نے ایک مرتبہ عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو پہلے کفار کے ساتھ تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو بھیجا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے پاس، جاسوسی کے لیے بھیجا۔ عروہ بن مسعود واپس آئے، انہوں نے کہا کہ یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک قیصر و کسری والنجاشی، اے میری قوم مجھے اللہ کی قسم جیسی عزت میں نے اصحاب محمد کو مصطفیٰ کی کرتے ہوئے دیکھا، آج تک میں نے ایسی عزت نہ نجاشی کی دیکھی، نہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں گیا وہاں شاہوں کی دیکھی، جیسی عزت اصحاب مصطفیٰ کی عزت کرتے ہیں۔ اور اے میری قوم خبردار ہو جاؤ، تم ان سے نہیں لڑ سکتے، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ پوچھا گیا ان کے پاس تلواریں زیادہ ہیں، تیر زیادہ ہیں، جنگجو زیادہ ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا یہ تو بعد کی بات ہے، وجہ یہ ہے تم اس لیے نہیں لڑ سکتے وہ اپنے نبی کی عزت بڑی کرتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے کہ بندہ کہے کہ آپ انڈیا کی فوج سے نہیں لڑ سکتے؟ کیوں جی؟ وہ مودی کی عزت بڑی کرتے ہیں، وہ عوام کی عزت بڑی کرتے ہیں۔ عزت وہاں عزت کام آئے گی جب لڑنا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو تلوار سے تلوار ٹکرائے گی۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کفار کو کہہ رہا تم نہیں لڑ سکتے، وہ اپنے نبی کی عزت بڑی کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کی، اور بولو بارش سے نہ گھبراؤ، وہ اپنے نبی کی عزت بڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا عزت؟ عزت کرتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، تیرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے اور جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ منظر سنو کہ جب مصطفیٰ تھوکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ واللہ ان تنخم نخامتن الا وقت فی کفی، اور صحابہ اپنے نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلیاں آگے کرتے ہیں۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کا تھوک نہیں گرنے دیتے محمد کا خون کیسے گرنے دیتے؟ جو نبی کا لعاب نہیں گرنے دیتے وہ نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ خبردار تم نہیں لڑ سکتے۔ وہ عزت بڑی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولیں، بیٹھے رہیے یا ٹوٹ جائیے؟ اگر منشی صاحب اگے کرا دے ہوتے وہ گزارا ہو جائے گا۔ زندہ چلے پیار محبت سے اندر چلے جائیں۔ میرے نبی کا یہ لشکر نکلا، حفیظ جالندری نے نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر
ایک کالی کملی والا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط اس ایک کالی کملی والے پر۔ صرف میرے نبی کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ آقا نے وعدہ فرمایا کہ اللہ میں کامیابی عطا کرے گا۔ میرے آقا کا وہ لشکر 12 رمضان کو نکلا، 17 کی صبح آئی، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے رائے طلب کی، اور میرے غلاموں مشورہ دو کیا کرے؟ غلاموں نے عرض کی، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں جن کو پکا پکایا ملتا تھا، جب جنگ کی باری آئی کہنے لگے اے اللہ کے نبی تو جانتے تیرا خدا جانے، اسی تے ٹکرے لا، ہم تو لنگر کھانے والے، تو جان اور تیرا خدا جانے، ہم نہیں لڑیں گے۔ میرے آقا کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، جب باری آئے گی عزت رسول کی، دین اسلام کی، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں گے، آپ ہمیں حکم دے کہ سمندر میں جانا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے جا کر سب سے پہلے میں سمندر میں جاؤں گا، آپ کہیں کہ کس کا سر کاٹنا ہے آخری کافر کے مرنے تک، یا رسول اللہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ آپ آخری کافر کے مرنے تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا چلو پھر صفا سیدیاں کر لو۔ میرے نبی کے ہاتھ میں تیر تھا، کیا تھا؟ تیر تھا۔ سرکار نے فرمایا صفے سیدھی کر لو، اشارہ کر رہے تھے، فلاں صحابی پیچھے ہو جا، دائیں بائیں دیکھو، ایسے تیر کا اشارہ ہے۔ سرکار کے ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک سب سے تھوڑا سا آگے تھے، آپ نے قریب جا کے اس کو تیر کا اشارہ کر کے کہا پیچھے ہو۔ اچانک اس کے پیٹ پہ تیر کی نوک لگ گئی۔ جب نوک لگی نا تو سواد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو عدل و انصاف کے ساتھ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں انصاف کرنے والا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے تیر کی نوک ماری، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ بھی حیرت میں پڑ گئے، لڑنے کے لیے آیا، کہتا جان بھی دے دوں گا، ایک تیر کی نوک لگی تو کہتا بدلہ لینا۔ صحابہ بولنے لگے، سرکار نے فرمایا چپ کر، جو یہ اس کا حق ہے، اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ آج ہم اپنی طرف بھی دیکھیں، اپنے گریبان میں کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑا ہے، کلمہ تو نبی پاک علیہ السلام کا پڑا ہے، ذرا ہم اپنی طرف بھی دیکھیں ہم کتنا عدل و انصاف کرتے ہیں۔ رزاق صاحب چلے گئے، بیٹھے نہیں۔ کل جیل میں ہمارے کچھ علماء گئے سعید امینی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جو قیدیوں کے لیے غذا جا رہی تھی نا اندر، پولیس والے کٹ کٹ کے کھا رہے تھے سرے عام جی۔ وہ تو قبر ہی جدو چھتر پہن گئے نا دیکھو کہ مٹ جائے گی۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ فوج کے لیے دعا کرواتے ہیں، پولیس والے واسطے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہ آتا ٹھیک کرو تو تھوڑے واسطے بھی کروائیے۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر ایک نوجوان کی چابی اندر رہ گئی، ملاقات کرتے ہوئے باہر آ گیا، کہنے لگا یار میرے بائک کی چابی اندر رہ گئی۔ وہ جو دروازے پہ پولیس والا کھڑا تھا کہتا 1.5 لیٹر دی بوتل لے دیتے چابی چوک لے۔ ہمارے ڈی سی او صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کنٹرول کیا کہ کھانے والی چیزوں پہ پابندی لگائی۔ ہم اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں سپاس عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن رزاق صاحب موجود ہیں، ان کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کم از کم ان کو بھی سمجھائیں، یا تو کلمہ مصطفیٰ کا چھوڑ دیں کہ کیا یہ عادت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محکمہ ترتیب دیا تھا، یہ پولیس کا،
اور کفار مانتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا یا اسی عمر کی اتنی عمر اور ہوتی، اللہ کی قسم اسلام کے سوا دنیا میں کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔ سر عام وہ کھا رہے تھے، یہ حیا ہو رہا ہے، اور چلو چلو مولویوں پاسے ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم تمہاری شکایت کریں گا، جا جن مرضی لا چھا اسی کو کسی کو ڈر دیں۔ یہ ہوں مہربانی کرنی تھوڑے ذمہ۔ بہرحال یہ سارے نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں پولیس میں۔ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے پورا مہینہ سیکیورٹی کے لیے ہماری مساجد کے باہر جنہوں نے پہرا دیا، جنہوں نے مسلمانوں کی حفاظت پہ جو مامور رہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ڈی پی او صاحب بہت عظیم انسان ہیں، جنہوں نے خود چل کے سب سے پہلی رمضان کو ہماری مسجد میں تشریف لائے۔ تراویح کے وقت انہوں نے آ کے جائزہ لیا، سیکیورٹی کو چیک کیا، ہمیں جو انہوں نے اصلاحات بتائیں ہم نے ان کو مانا، کچھ باتیں ہماری تھیں ہم نے ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے مانا۔ اللہ تعالیٰ ایسے افسران کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ تیر لگا۔ منشی صاحب کو بھی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، اپنی نہیں۔ کہتے ہیں کہ افطاری کے لیے بچوں کے لیے بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے۔ بندے مسئلہ ساڈے کو پوچھ دیں تو فطرانہ کدھر اور دے چھڑ دیں۔ میں تو ہوں آخر تنگ آ کے آخیا جنہیں مسئلہ پوچھنا پہلے فطرانہ دے تو پھر مسئلہ دس۔ رزاق ٹلو صاحب نے ماشاءاللہ 400 روپیہ جمع کرایا، پتہ نہیں کنے بندیاں دا کرایا ہے نا، 2000 انہوں نے ویسے بھی دیا ہے، اور میرے مہربان جناب چودھری احمد نواز صاحب راول پنڈی سے 1,20,000 روپے انہوں نے مدرسے کے لیے دیا۔ کہہ چھڑو سبحان اللہ، اچھی آواز میں۔ خان ارسلان خان صاحب حیات والا سے تشریف لاتے ہیں ہر جمعہ پڑھنے، سردی ہو یا گرمی، ہر جمعہ پڑھتے ہیں، 50,000 روپے انہوں نے دیا۔ ماشاءاللہ، لو جی ماشاءاللہ رزاق ٹھلو صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ اس مسجد حال وچ اگلے رمضان تو پہلے اے سی لگنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلی الماری اے سی الماری وہ رزاق ٹھلو صاحب کی طرف سے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ہمارا ان سے تعلق سیاسی نہیں، مذہبی اور روحانی۔ میرے والد صاحب ان کو درویش کہا کرتے تھے، ایم پی اے ہونے کی وجہ سے نہیں، پہلے بھی کہا کرتے تھے۔ ایک بندے کو بڑی پریشانی ہوئی، کہتا ہے ان کی کرامت کیا ہے؟ میں کہنے دی کرامت ہے کہ تیریاں سن کے پھر بھی برداشت کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے سلامت رکھے۔ چودھری احمد نواز صاحب رہتے پنڈی میں ہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ان کی مہربانی، ان کی شفقتیں۔ خان ارسلان خان صاحب 50,000 روپے انہوں نے مدرسے کے لیے، 5,000 انہوں نے مینوں ہی دیتا ہے۔ ہن سارے چپ کر گئے۔ فطرانہ فی کس 80 روپے کے حساب سے۔ برائے مہربانی آپ یہ شفقت کریں جس قدر ہو سکے، آج کوئی خالی نہ رہے، جتنا ہو سکے یہ طلباء آپ کے پاس آئیں گے۔ لوگوں نے 100 روپے بھی فطرانہ رکھا ہے، ہم نے 80 رکھا، کہتے تسی 80 کیوں رکھے ہے؟ میں کہا بندہ ہی 80 ہے، انہاں کہو نہ 100 رکھا، میں کہو نہ جیبے پانا، اسا رسول اللہ دے مہماناں تے لانا، اس واسطے مہربانی کرنا۔ تو حضرت سواد نے عرض کی کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ بدلہ آیا جنگ کرنے کے لیے، کہتا ہے میں دین کی خاطر جان لٹا دوں گا، ایک تیر کی نوک لگی، کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لے میں حاضر ہوں بدلہ لینے۔ وہ کہنے لگا ایسے نہیں، میرے آقا نے زرہ پہن رکھی تھی، کہنے لگا زرہ اتار، میرے نبی نے زرہ اتار دی۔ کہنے لگا کپڑا اوپر کرو، میں نے کپڑا نہیں پہن رکھا تھا، میرا خالی ننگا پیٹ تھا جب تیر لگا۔ اب صحابہ کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بدلہ لینا ہے، قمیص اتارو، زرہ اتارو، یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ کو روک دیا، کوئی قریب نہ آئے، جو کرتا ہے کرنے دو۔ جب میرے نبی نے کرتا مبارک اوپر اٹھایا تو اس نے کیا کیا؟ سواد نے آگے بڑھ کر میرے نبی کے پیٹ کو چوم لیا۔ آقا نے فرمایا اور تو نے تو بدلہ لینا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری کیا جرت کہ میں بدلہ لوں، میں نے تو اس لیے یہ امر کیا کہ شاید میں جنگ میں مارا جاؤں، شاید شہید ہو جاؤں،
اس لیے آپ کے جسم کو چوما کہ قبر میں جانے سے پہلے نبی کے جسم کے ساتھ میرا جسم ٹچ ہو، نبی کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ جائے۔ آقا میں تو اس لیے آیا تھا، میری کیا ضرورت، میرا ماں باپ بھی آپ پہ قربان، آقا میں آپ سے بدلا لوں، میں تو جان لٹانے کے لیے آیا ہوں، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی صف بندی فرمائی، ایک چبوترا بنایا گیا میرے نبی کے لیے، عریش بنائی گئی، چھپر بنایا گیا اونچا سا کہ آپ اس پہ جلوہ افروز ہو، آپ پوری جنگ کا معائنہ کریں، ہم لڑیں گے۔ سعد بن معاذ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی علیہ السلام کے چوکیدار کھڑے ہو گئے۔ اب یہ تلواریں لے کے کھڑے تھے، ادھر صحابہ لڑ رہے تھے۔ سب سے پہلے عتبہ، شیبہ یہ نکلے ربیعہ کے بیٹے، اور ولید بن عتبہ، یہ تین کافر نکلے، یہ سرداروں کے بیٹے تھے، سردار تھے، یہ نکلے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے 3 انصارین کو بھیجا، 3 انصاری صحابہ کو۔ جب آتے ہوئے دیکھا تو عتبہ بول کے کہتا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا انصاری۔ عتبہ نے کہا اے محمد ہم سردار ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے نال نہیں لڑنا، کڈ ساڈے رشتہ داراں نوں باہر، نکالو ہمارے رشتہ داروں کو باہر۔ کہاں ہے علی، کہاں ہے حمزہ، کہاں ہے ابو عبیدہ؟ جس وقت اس نے للکارا، میرے نبی کے غلاموں کو للکارا، حفیظ کہتا یہ سن کر ابو عبیدہ امیر حمزہ مرتضی نکلے، یہ سن کر ابو عبیدہ امیر حمزہ مرتضی نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر یہ شیر خدا نکلے۔ میرے آقا کے یہ جانثار نکلے، عتبہ اور شیبہ یہ دونوں سکے بھائی۔ ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا تھا، جب سامنے آئے تینوں کے سامنے، عتبہ کے مقابلے میں ابو عبیدہ آئے، شیبہ کے مقابلے میں امیر حمزہ آئے، ولید کے مقابلے میں مولا کائنات آئے۔ جب علی آئے، للکار اللہ کی للکار، وہ ذوالفقار حیدری لے کر نکلے۔ جب علی آئے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، ماشاءاللہ میرے آقا کے غلاموں کا عشق اس عروج پہ پہنچا کہ سرکار کے ایک صحابی حضرت مصعب، انہوں نے دیکھا ان کے سگے بھائی کو جو کافروں کے ساتھ تھے، ان کے بھائی ابو عمیر، اس کو ایک انصاری صحابی کھیتی باڑی کرنے والا اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ حضرت مصعب بولے اے کس کے بن، ایدی اماں کو بڑا مالی۔ بھائی کہنے لگا تو میرا بھائی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس مال ہے، تو میرا بھائی ہے، خونی رشتہ ہے۔ مصعب بولے اوے میرا تیرے ساتھ رشتہ نہیں، میرا تو بھائی نہیں، بلکہ میرا یہ بھائی ہے جو تجھے رسیوں سے باندھ رہا ہے، میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، میرا رسول اللہ کے دیوانوں کے ساتھ رشتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، وہ جو جماعت، اللہ فرماتا اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اب میرے نبی کا لشکر لڑ رہا تھا، اچانک میرے آقا علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا، گرد اڑ رہی تھی۔ گرد اڑتی دیکھ کے آقا علیہ السلام نے ایسے توجہ سے دیکھا تو سواری آپ کے پاس آ کے رکی،
دو چھوٹے چھوٹے بچے سواری سے اترے, سیدھا میرے نبی کے پاؤں میں پڑے. سرکار نے فرمایا کون ہو تم؟ کہنے لگے, ایک کہنے لگا میرا نام معاذ ہے, دوسرا کہنے لگا میرا نام معوذ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے آئے؟ یا رسول اللہ, اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے. ایک کی عمر 7 سال, ایک کی عمر 9 سال. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو نہیں لڑ سکتے. پہلے تو کھڑے تھے. سرکار نے فرمایا تم بچے ہو. میں نے عبداللہ بن عمر کو واپس بھیج دیا ہے, میں نے زید بن ارقم کو واپس بھیج دیا ہے, میں نے زید بن ثابت کو واپس بھیج دیا ہے. تم نہیں لڑ سکتے, جاؤ واپس. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا واپس جاؤ, تو دونوں اچھل کے میرے نبی کے قدموں میں پڑ کے چیخنا شروع کر دیا. آقا نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ مہربانی کرنا ہمیں واپس نہ بھیجنا, کیونکہ ہماری ماں بیوہ ہے, ہم یتیم ہیں. جس وقت یہ لشکر آپ کا روانہ ہوا مدینہ سے, میری ماں چھت پہ کھڑی تھی, دیگر بیویاں بھی تھی جن کا کسی کا کوئی بھائی آپ کے ساتھ, کسی کا بیٹا آپ کے ساتھ, کسی کا خامند آپ کے ساتھ, کسی کا باپ آپ کے ساتھ, وہ الوداع کر رہی تھی. ان میں میری بوڑھی ماں بھی تھی. یا رسول اللہ وہ چھت پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی. باقی بیویوں نے پوچھا تیرا کون ہے, کس کے لیے رو رہی ہے؟ تو میری ماں نے تڑپ کے کہا اسی لیے تو رو رہی ہوں, میرا کوئی بھی نہیں. میرا بھی بیٹا جوان ہوتا, میرا خامد ہوتا, میرا بھائی ہوتا, نبی کے لشکر میں جاتا. روتی اسی لیے ہوں, آج میرا بچہ جوان نہیں. تو ہم نے اپنی ماں کا رونا دیکھا تو ماں کے قدم چوم کے کہا اماں جب سے ابو دنیا میں نہ رہے آپ کو روتے نہیں دیکھا, آپ کیوں روئی ہے؟ ماں نے کہا اس لیے کہ میرے نبی کے لشکر کے ساتھ آج میرا کوئی بیٹا نہیں جا رہا, میرا کوئی بھائی نہیں جا رہا, میں تو اس لیے رو رہی ہوں. یا رسول اللہ ہم نے ماں کے قدم چوم کے اجازت مانگی کہ امی ہمیں اجازت دو, ہم جائیں گے. تو ماں نے اجازت دے دی. آقا اگر اب ہم واپس چلے گئے تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا, ہماری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک, پھر ایسا کرو بڑے معاذ تو رک جا, معوذ تو واپس چلا جا, ایک بھائی کی قربانی قبول. اتنا کہنے کی دیر تھی, چھوٹا اچھل کے آقا کے پاس آیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کرنا, میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. میں عمر میں تو چھوٹا ہوں پر طاقت مجھ میں زیادہ, مہربانی کیجئے یا رسول اللہ مجھے واپس نہ لوٹائیے, طاقت مجھ میں زیادہ. میرے نبی نے فرمایا ذرا معاذ کے ساتھ کھڑا ہو, میں دیکھوں قد کس کا بڑا ہے. جب ساتھ کھڑے ہوئے, چھوٹے نے اڈیاں چک لیاں. دیکھ میرے نبی کے صحابہ کا جذبہ, ایڑیاں اٹھا لی. اب بڑے نے بھی ایڑیاں اٹھا لی. سرکار نے منظر دیکھا, پھر میرے نبی نے فرمایا چلو انج کرو, آپس وچ کشتی کرو, جیڑا گر جائے گا وہ واپس جائے گا, جیڑا جت جائے گا وہ اس لشکر وچ رہے گا. اب بڑا چھوٹا ایک دوسرے کے سامنے آئے. بڑے کو طاقت پہ ناز تھا, اپنے آپ پہ مان تھا کہ میں بڑا ہوں, عمر میں بھی زیادہ, طاقت میں بھی زیادہ. چھوٹے کے سامنے آیا, چھوٹے نے ہاتھ باندھ لیے, آکھن لگا ویرا ایک گل یاد رکھی, آرام نال لیٹ جا. اس آخیا میں واپس نہیں جانا چاہتا. لیٹا کیوں؟ میں بھی تے شہید بننا. چھوٹا کہن لگا میں وعدہ کرنا تینوں نبی کٹدا نہیں, کیونکہ تینوں تے بھرتی کر لیا, جنوں ایک باری رکھے انہوں کٹدا نہیں ہوندا. مہربانی کر کے میرا بھی کام بنا چھڈ, مہربانی کر کے میرا کام بھی بنا دے. اب کبھی ایک گرے, کبھی دوسرا گرے, کبھی بڑا چھوٹے کی چھاتی پر, کبھی چھوٹا بڑے کی چھاتی پر. اب اچانک سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا. آقا نے دونوں کو بشارت دی. سرکار نے فرمایا اوے اٹھو میرے مجاہدوں, دونوں مجھے قبول ہو, مجھے دونوں قبول. اب سرکار نے فرمایا جاؤ میدان کی طرف نکلو. وہ میدان کی طرف نکلے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا, وہ بچے میرے پاس آئے, میں دیکھ رہا تھا ابو جال کی طرف. اس کے ارد گرد ایک لشکر تھا, سپاہیوں کی فوج تھی جو پہرا دے رہی تھی.
ان بچوں کو جب نبی علیہ السلام نے لڑنے کی اجازت دی نا تو سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں وہ بچے پوچھتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں چاچا. میں نے کہا جی بیٹا. کہنے لگے اس لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے کافر کا نام لیا. ابن عوف فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا کہ چاچا اس لشکر میں ابو جہل کون؟ میں نے کہا بیٹا تمہیں اس سے کیا کام؟ وہ کہنے لگے اماں نے کہا تھا کہ جنگ میں جانا نکا کافر نہیں مارنا وڈے دا سر لینا تے وڈا بھی اے ابو جہل ادے بارے سنیا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سانو پتہ لگیا کہ ساڈے نبی نو گالیاں دیندا ہے ساڈے نبی علیہ السلام دے خلاف خرافات بکدا اسی انہوں نہیں چھڈنا ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کر دیا وہ ابو جہل ہے. فرماتے میں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا میری انگلی نیچے نہیں ہوئی تو میں نے دیکھا ابو جہل تھلے سی تے بچے اٹھتے سے. اس قدر زخمی کیا کہ ابو جہل گر گیا زمین پہ اپنے بیٹے سے کہتا ویکھو میں نے کنے مارے ہے او ویکھو میرے تے حملہ کس کیتا ہے. انہاں کیا انصاریاں دے بچے آکڑ نہیں گئی کہنے لگا میں نے کمیاں دے پترا مارے ہے کھیتی باڑی کرن والےاں دے کوئی سردار ماردا تے دکھ نہ لگدا مریا بھی کدے ہتھوں. پتہ لگا رب نے دسنا نہیں سی کہ میں نمرود نو کدے کولوں مرایا. مچھر فرعون کو کیسے مروایا ابرا کے ہاتھیوں کو کیسے مروایا ابابیلوں سے. اب یار کی باری آئی سب سے بڑا جو دشمن تھا بڑا ناز کرنے والا اپنے آپ کو اس کو بچوں سے مروا دیا بچوں سے مروایا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ تڑپ رہا تھا آخر پھر میں نے اس کا سر کاٹا اور آقا کے پاس رکھا. میرے نبی نے فرمایا سنا ہے ابو جہل میرے رب دے وعدے نو سچا پایا یا نہیں پایا؟ ایک دن پہلے میرے نبی علیہ السلام نے نشان لگائے زمین پہ بدر سے ایک دن پہلے ہاذا مسرع فلان ابن فلان کہ یہاں کل فلاں کافر یہاں تڑپے گا کل ابو جہل کی میت یہاں تڑپے گی کل عتبہ شیبہ یہاں تڑپیں گے کل ولید بن عتبہ یہاں تڑپے گا. ایک دن پہلے 70 کفار کی نشاندہی کی اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک کافر بھی میرے نبی کی لگائی ہوئی جگہ پہ جو نشان لگائے تھے نشاندہی والی جگہ سے 1 انچ بھی کافر ادھر ادھر نہیں گرا سارے اس کے اوپر گرے. میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے فرمایا پھر جب 70 کافر مارا گیا 70 قیدی ہو گیا تو اس وقت اور ایک نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے جن کا نام حضرت حارثہ تھا. وہ شہید ہوئے تو ان کی ماں نبی علیہ السلام کے پاس آئی آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ ماں پوچھتی ہے بخاری شریف میں ہے آقا میرا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ اب جنتیں کتنی ہیں 8 کتنی ایک جنت نہیں ہے جنت الفردوس جنت الماوا جنت عدن جنت النعیم 4 تے میں نے بھی یاد نہیں 8 جنتیں ہیں کتنی 8 جنتیں. اب نبی علیہ السلام سے ماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کا پوچھنے والی 8 جنتیں ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں تیرا بیٹا جنت اب پتہ یہ چلا جنتیں 8 ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف تیرا بیٹا جنت میں ہے نہیں فرمایا جنت الفردوس میں. تو جنتیں 7 آسمانوں سے اوپر ہیں 7000 سال کی مسافت دور اس سے آگے جنتیں جنت کے اندر جنت الفردوس میں اس کا بیٹا حارثہ. تو ماں سے سرکار فرما رہے تیرا بیٹا جنت الفردوس میں. جو نبی اتنی دور جنت میں بیٹھے حارثہ کو دیکھ سکتے ہیں مدینہ تو سرگودا سے اس مسجد سے 4700 کلومیٹر دور ہے تو کیا وہاں سے نبی یہاں نہیں دیکھ سکتے؟
جب 70 کافر قیدی ہوا، 70 کافر قیدی ہوا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے رائے طلب کی، بتاؤ ان کا کیا کریں؟ صدیق اکبر نے فرمایا ان سے فدیہ لے لو، جو مال دے اس کو چھوڑ دو، اور جو نہ دے سکے وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ فاروق اعظم سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہو نا، تو میں تو یہ کہتا ہوں میرا ماما میرے حوالے کرو، ابو بکر صدیق دا پتر دے حوالے کرو، اپنے ہاتھوں نال گردنا قلم کریے، اپنے ہاتھوں سے ان کے سر قلم کریں، میرا رشتہ دار مجھے دو، صدیق کا رشتہ دار صدیق کو دو، حمزہ کا رشتہ دار حمزہ کے حوالے کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کے سر قلم کریں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کی بات کو قبول فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو باندھ دو رسیوں کے ساتھ۔ 70 قیدیوں کو باندھا گیا۔ آدھی رات کو میرے نبی نے اپنے چچا کی حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت کفار کے ساتھ تھے، ان کے کرانے کی آواز سنی۔ میرے نبی ساری رات سو نہ سکے۔ آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا میرا چاچا کرا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دے۔ فرمایا پھر صرف میرے چاچے دیاں نہیں سارے دیاں ڈھیلیاں کر جا۔ یہ انصاف تھا میرے نبی علیہ السلام کا، سب کی ڈھیلی کر دو۔ اب اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ فدیہ دو، جو مال دے گا اس کو چھوڑ دیں گے، جو نہ دے گا اس کو سزائیں دیں گے، وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، دیگر جو سزا اس کے لیے مخصوص کی جائے گی۔ اب فدیہ دینے والے اکٹھے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا چاچا فدیہ۔ چاچا کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی انج نہ کرو، فدیے بغیر نہیں جا سکتے۔ کہا ہے محمد تو چاہتا ہے کہ تیرا چاچا بھیک مانگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کب کہا آپ بھیک مانگے؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا انج نہ کر، جدو مکیوں تریا سا نا تے چاچی نے سونا دیتا سیا کہ لڑن چلے ہاں، جے بچ گیا تے آ کے دے تے گزارا کریں گے، جے مر گیا تے پیچھوں تو گزارا کریں۔ او سونا یہ جب سنا تو حیران ہو گئے۔ حضرت عباس حیران ہو گئے، آقا کے قدموں میں گر گئے، رو کے کہا یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سونا جو چچی کے پاس رکھ کے آیا، حضرت عباس میرے آقا کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ دو وجوہات کی بنا پر میں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ ایک تو آج والی وجہ کہ آپ نے یہ منظر بیان کیا، میں جب مکہ سے چلا یہ یا مجھے پتا یا میری بیوی کو پتا ہے کہ سونا میں رکھ کے آیا، آپ نے اس کی خبر دی، میں نے آپ کو نبی مانا۔ ایک وہ بات جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے اور پنگوڑے میں جھول رہے تھے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے حلیمہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ کی انگلی ہلتی تھی، جس طرح انگلی حرکت کرتی تھی آسمان کا چاند بھی ایسے ہلتا تھا، آسمان کا چاند بھی ہلتا تھا۔ میں نے اس منظر کو دیکھا، ایک وہ منظر جو مجھے بھولا نہیں۔ یا رسول اللہ ذرا وہ بھی بیان کیجئے، اس چاند کے ہلنے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا چچا جان میں جب پنگوڑے میں تھا میری ماں حلیمہ نے مجھے کپڑے میں باندھا، گرا اس قدر ٹائٹ لگائی، مجھے تکلیف ہوئی، میں رونے لگا، مجھے چاند نے کہا اوے رووی نا، تو رون نہیں آیا، تو تے روندیاں نو ہسان آئے۔ آپ رونے کے لیے نہیں آئے، چاند میرا دل بہلاتا تھا، چاند میرا دل بہلاتا تھا۔ چچا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پنگوڑے والی بات کیا آپ کو یاد ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ بات تو پنگوڑے کی، میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا
پوچھا کا ارشاد فرمائیے. مولانا عبدالحی لکھنوی فتاوی عبدالحی میں لکھتے ہیں، دیگر سیرت نگاروں نے لکھا، میرے نبی نے فرمایا چچا جب میں ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر جو قلم چلتی تھی میں اس قلم کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. صرف آواز ہی نہیں سنتا تھا بلکہ جو قلم لکھتی تھی میں نبی تو وہ بھی جانتا تھا. جو قلم لکھتی تھی میں وہ بھی جانتا تھا. جو دنیا میں آنے سے پہلے کی خبریں رکھے، جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے کی خبر رکھے، دنیا میں آنے کی بات کی خبر نہیں رکھتے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی میرے نبی کو بلا کر دیکھو، اگر ہم آج پکارے تو آواز اٹھتی ہے شرک ہو گیا. مسجد حامد علی شاہ والا مولوی مشرک ہو گیا. نبی کو بلا لیا، میں نے کہا مجھ پہ تو فتویٰ لگا. خواجہ غلام فرید پہ فتویٰ کسی نے نہیں لگایا. انہوں نے بھی تو کہا تھا ایک باری لنگ آ ساڈی تو جاتے داریاں کرے سا سکا لہاتے. انہوں نے بھی پکارا تھا کہ یا رسول اللہ میرے گھر بھی تشریف لائیں، کرم کریں. بوسیری نے بھی پکارا تھا یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ سوا کا اندہ حلول الحادث الاممی. بوسیری صاحب نے بھی پکارا تھا، کسی نے فتویٰ نہیں لگایا. سارے پکارتے رہے، کسی نے آج تک فتویٰ نہیں لگایا. تاجدار گولڑا، فاتح قادیاں، خواجہ میرے علی، آپ نے بھی سرکار کو پکار کے کہا یا رسول اللہ لہو مکھ تھی مخطط برد یمن من بھاونی شکل دکھاؤ مٹھن وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھے جیڑی ہمرا وادی سن کریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں. ٹائم بڑا ہو گیا لیکن جڑا بارش والے 5 منٹ ہو تو میں لانے ہی لانے. ویخ لو تلو صاحب فرما رہے میں نیت کر کے آیا سا جمعہ پڑھنا انشاءاللہ بارش ہو جانی. اجے بھی نہ مننا نے درویش ہیں تو پھر تہاڈی مرضی. کل عید کی نماز کتنے بجے پڑھائیں؟ تسی بھی مشورہ دو. آج ہی نہ پڑھا چھڑی 8 بجے ٹھیک ہے نا ٹائم؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ بندہ لیٹ آئے نا وہ زیادہ شور مچاتا ہے. جماعت نہیں کھلا رہے، وہ کچھ اسی بارش ہی کھلوتے ہیں تو تسی جلدی آ جایا کرو تو اندر جگہ مل جائے. ویسے ریسرچ کر کے ویخ لو مسیتے چودھری ہوئی بنتا جی کار عزت کوئی نہ ہو. یقین میرے ابا جی فرماتے تھے جنہوں کار دوجی باری سالن نہیں لگتا مسیتے چودھری بنتا. 8 بجے کل انشاءاللہ آپ کو پتا ہے جو جو یہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں پورے 8 بجے ہم جماعت کھڑی کروا دیں گے. ہم لیٹ نہیں کریں، 1 منٹ بھی انشاءاللہ لیٹ نہیں ہوگی. میں 7:55 پہ تقریر چھوڑ دوں گا. پچھلے سال آپ کو پتا میں نے صرف 10 منٹ تقریر کی تھی. طوفان بھی آ گیا نا. 8 بجے نماز عید انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. جو تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے. سنت پائی.